بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حسد کرنے والے کا انجام۔ ایک نیک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا۔ وہ بادشاہ کے جوتوں کا انتظام کرتا تھا اور بادشاہ بھی اس کی نیکوکاری اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں آتا تو اسے عموماً یہ ضرب المثل بیان کر کے نصیحت کرتا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اسے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں سے ایک شخص کو اس سے حسد تھا۔ اس کی پوری خواہش یہی تھی کہ بادشاہ کو اس سے بدظن کرا دیا جائے تاکہ یہ دربار کا مقرب نہ رہے۔ اس نے اس کے لیے بے شمار تدابیر اختیار کیں لیکن ہر ایک میں ناکام رہا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ شخص جو آپ کا نہایت مقرب ہے حقیقت میں آپ کا بدخواہ ہے۔ اس نے لوگوں کے درمیان آپ کے خلاف کئی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا: تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ حاسد بولا: آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ شخص اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا: تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کر لیں گے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے میں جان بوجھ کر پیاز اور لہسن جیسی بدبودار چیزیں شامل کیں۔ اس بیچارے کو حاسد کی چال کا قطعی علم نہیں تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب وہ قریب آیا تو اسے اور قریب آنے کے لیے کہا۔ جب وہ بادشاہ کے بہت قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے منہ کی بدبو بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب بادشاہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ شخص واقعی میرا مخلص نہیں ہے۔ تو اس نے قلم دوات منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عامل کے نام یہ فرمان تحریر کیا کہ یہ حامل رقہ جب تمہارے پاس پہنچے تو اسے قتل کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھس بھر کر میرے پاس روانہ کرنا۔ بادشاہ کے متعلق مشہور تھا کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی اگر انعام یا عطیہ دیتا تو اس کا فرمان اپنے ہاتھ سے ہی لکھتا۔ یہ شخص جب فرمان لے کر دربار سے باہر نکلا تو حاسد نے اسے دروازے کے پاس ہی مل گیا۔ اس نے پوچھا: یہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فرمان لکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حاسد کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سمجھا شاید بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق انعامی رقم لکھی ہوگی۔ اس نے نہایت ہی لجاجت اور چاپلوسی سے عرض کیا کہ یہ شاہی فرمان مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا: جا، اب یہ خط تمہارا ہے۔ حاسد خوشی بخوشی یہ فرمان لے کر اس عامل کے پاس گیا تو خط پڑھتے ہی عامل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو رسیوں سے جکڑ دو۔ اس نے کہا: میں انعام حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ عامل نے کہا: وہ بھی جلد ہی تمہیں مل جائے گا۔ پھر خط کے مضمون سے اس حاسد کو واقف کرایا تو اس کی پکار مچانے لگا، اللہ کی دہائی دینے لگا کہ یہ فرمان بادشاہ نے میرے لیے نہیں بلکہ فلاں شخص کے لیے لکھا تھا، چاہیں تو بادشاہ سے مراجعہ کر لیں۔ عامل نے کہا: بادشاہ کے خط کا مراجعہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کو قتل کر کے اس کی چمڑی ادھیڑ کر اس میں گھس بھر کر دوسرے دن بادشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ دوسرے دن ایک آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق اسے نصیحت کی کہ اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اسے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا: کیا تم ابھی تک زندہ ہو جبکہ میں نے تو کل تمہارے قتل کا فرمان لکھا تھا؟ اس نے ماجرا سنایا تو بادشاہ نے کہا: اس شخص نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا سچ ہے؟ اس نے کہا: حاشا وکلا، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا: اچھا بتا، کل جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وہ کہنے لگا: بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہ ہے کہ کل اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی جس میں مجھے خوب لہسن وغیرہ کھلایا۔ میں نے ہاتھ اس لیے منہ پر رکھ لیا تھا کہ کہیں آپ کو اس کی ناگوار بو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا: تم سچ کہتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ رہا تمہارے ساتھ برائی کرنے والے کا معاملہ تو وہ خود اپنی برائی کے انجام کو پہنچ چکا ہے۔